السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے تمام سامعین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین کرام، جیسا کہ غیر مقلدین حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور اس سلسلے میں 3 احادیث سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ پہلی حدیث قبیصہ بن حلب سے مروی ہے۔ اولاً تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے ایک راوی سماک بن حرب کے بارے میں ائمہ حدیث نے کلام کیا ہے اور بہت سے محدثین نے ان کو کمزور اور ضعیف قرار دیا ہے، جیسے امام شعبہ، امام ابن المبارک اور امام صالح اور اسی طرح امام ابن خراش وغیرہ رحمہم اللہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث وائل ابن حجر سے مروی ہے۔ یہ روایت بھی بہت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک تو محمد ابن حجر رحمہ اللہ ایک راوی ہے جس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے فیہ بعض النظر، اور حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں کہا ہے کہ لہو مناکیر، یعنی ان پر بہت نکیر کی گئی ہے۔ اور ایک تیسری روایت سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں لاتے ہیں، وہ بھی وائل ابن حجر سے مروی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے اور ابن خزیمہ نے اس کی تصحیح کی ہے، جبکہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا نیا نسخہ چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے جس میں یہ حدیث تو ہے مگر اس میں ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے۔ تعجب ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں 3 روایات پر عمل کرتے ہیں اور وہ تینوں روایات بھی صحیح نہیں ہیں، اور یہ بات بھی بکثرت مشاہدے میں آتی ہے کہ مساجد میں جہاں بھی کسی اہل حدیث کو دیکھو سینے پر ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہر ایک کا دوسرے سے جدا نظر آتا ہے، کسی کا بھی طریقہ ایک دوسرے سے ملتا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ حضرات جن احادیث پر عمل کرتے ہیں ایک تو وہ احادیث صحیح نہیں ہے، دوسرے صحیح طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے، ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کوئی اپنی کلائیاں سینے پر رکھتا ہے، کوئی اپنے کوہنیوں کو پکڑتا ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر، اور کوئی اپنے ہاتھوں کو بالکل عورتوں کی طرح، خواتین کی طرح سینے پر باندھتا ہے۔ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ تقلید کا انکار کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر اندھی تقلید کرتے ہیں، اور یہ سب قرآن اور حدیث کے نام پر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سامعین، میرا مزاج بھی نہیں ہے کہ فروعی مسائل پر بات کی جائے اور فروعی مسائل کے اختلاف کو مزید بڑھایا جائے، لیکن کچھ عرصہ قبل ایک سلف بنارس سے فارغ شدہ سلفی نے مجھے ایک میسج کیا اور اس میں مسلک حنفی کو ایک دھرم کہہ کر اور اس میں گندی خبیث بکواسات اس نے ہمارے مسلک پر کیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ چینل شروع کیا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس قسم کے چینل بنا کر اختلافات کو ہوا دی جائے، لیکن کیا کریں کہ اگر کوئی ہمارے اکابر کو برا بھلا کہتا ہے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہاں، اختلاف کی جگہ اختلاف ہو، لیکن ایک دوسرے کے دلائل کا احترام کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور اس طرح اپنی بات کو مدلل انداز میں اور افہام و تفہیم کی غرض سے اگر بات کو ایک دوسرے کے سامنے رکھیں تو یہ اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ شرپسند لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ بات افہام و تفہیم کی غرض سے ہو، اور وہ سیدھا بازاری سوقیانہ گندی اور خبیث زبان استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں بولنے پڑتی ہیں۔ حالانکہ امت میں ایسے کئی مسائل ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے، جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اللہ بھلا کرے ان کچھ شرپسند غیر مقلدین کا، یہ لوگ ہمیں اپنا کام کرنے ہی نہیں دیتے، تو مجبوراً ایسے مسائل پر بھی بات کرنا پڑتا ہے اور آئینہ دکھانا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔